اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحیم۔ ساتھیو، سورہ حجرات سے متعلق ہماری آپ کی گفتگو چل رہی تھی۔ اس سورت کے ابتدائی میں یہ بات آئی ہے کہ بعض بدوی قبائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے تو آپ سے خطاب کیا کرنا ہے، آپ کی مجلس میں کیسے رہنا ہے، اگر ایسے وقت میں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کا وقت ہے تو اس وقت کیا ادب ملحوظ رکھنا ہے، اس کا وہ لحاظ نہیں کرتے تھے۔ انہی اعراب سے متعلق ایک اور بڑی اہم غلطی پر آخر کی آیات میں متنبہ کیا گیا ہے، اور اگر غور کریں تو یہ غلطیاں ہمارے اور آپ کے اندر یا ہمارے آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور وہ غلطیاں کیا ہیں؟ دو قسم کی غلطی ہے۔ ایک غلطی تو یہ ہے کہ انسان بظاہر اپنے آپ کو ویسے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ گویا وہ اسلام کا سب سے بڑا خیر خواہ اور اسلام کا سب سے بڑا پیروکار ہے۔ وہ اپنے آپ کو دین کا بہت بڑا حامی یا کم سے کم دین کا ایک بہت بڑا مظہر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اپنے ظاہر سے وہ کچھ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو جو باطن میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ برائی آج بھی لوگوں میں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کوئی دینی کام کرتا ہے یا کسی دینی کام میں آپ کی مدد کر رہا ہے تو وہ اس کے عوض میں یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ خاص رعایات رکھیں، گویا آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، وہ آپ کے اوپر احسان کر رہا ہے، حالانکہ یہ آپ پر کچھ احسان نہیں کر رہا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ اللہ کا اس کے اوپر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ توفیق دی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص درس وغیرہ میں نہیں آتا تھا، آپ کے کہنے سے وہ درس میں آنا شروع کر دیا۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کے کہنے سے آپ کی مسجد میں آنا شروع کر دیا، تو وہ اس کے عوض میں آپ سے کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ خصوصی رعایات رکھیں۔ وہ اگر آپ سے کچھ مطالبہ کرے تو آپ اس کے ساتھ کچھ خاص توجہ دیں، ورنہ لوگوں سے کہے کہ دیکھا میں انہی کے کہنے سے جانے لگا مسجد میں، درس میں حاضر ہونے لگا، اور دیکھو مجھ میں اور دوسرے میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے۔ تو گویا اپنے اس نیکی کا بدلہ کیا چاہتا ہے؟ بطور احسان کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی اس غلطی پر بھی سخت تنبیہ کی ہے ان آیات کے اندر۔ تیسری ایک چیز یہ جو بالکل آخر کی آیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ تمہاری زیادہ جو توجہ ہونی چاہیے وہ ظاہری اعمال سے بڑھ کر کے وہ کس پر ہونی چاہیے؟ اپنے باطنی اعمال اور باطنی اعتقادات پر ہونی چاہیے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے تمہارے ظاہر کی خبر رکھتا ہے ویسے ہی تمہارے باطن کی خبر رکھتا ہے۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ یہ آیت سخت تنبیہ ہے اس بات کے اوپر کہ انسان اپنے حسن خاتمہ کا اہتمام کرے اور برے خاتمے سے انسان بچتا رہے۔ اب اختصار کے طور پر ان آیات کی ہم تفسیر سنتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ اعراب، اعرابی، بدو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ عام طور پر دیہاتی کہتے ہیں، دیہاتی اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ دیہات کے لوگ بھی کسی حد تک مہذب قسم کے ہوتے ہیں بخلاف اہل بادیہ کے۔
تو الاعراب قالت الاعراب آمنا، بدویوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہیے کہ لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کیا کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ اسلام ظاہری امور کی پیروی کا نام ہے، اور ایمان دل سے کسی چیز کے اعتراف اور اس پر یقین کا نام ہے۔ اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے ظاہری امور بتلائے، شہادتین کا اقرار، ظاہر بات ظاہری ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور جب ایمان سے متعلق سوال کیا تو آپ نے وہ عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں، جو باطنی ہیں، قلبی جو چیزیں ہیں، ان کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں، اللہ کی کتابوں، ان چیزوں کی طرف آپ نے یہ فرمایا۔ تو اس طریقے سے دونوں میں فرق ہے۔ ایمان کہا جاتا ہے جو قلبی عبادات ہیں، دلی امور ہیں، اور اسلام کہا جاتا ہے جو ظاہری عبادات اور ظاہری اسلام کی فرما برداری ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ دونوں کا تقابل ہو تو، اور اگر دونوں کا تقابل نہ ہو تو جیسا کہ قرآن اور حدیث میں وارد ہے، اسلام بول کر کے ایمان اور اسلام دونوں مراد لیے جاتے ہیں، اور ایمان بول کر کے اسلام اور ایمان دونوں مراد لیے جاتے ہیں، دونوں مراد لیے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو قالت الاعراب آمنا، اعراب نے، بدویوں نے یہ کہا کہ ہم مومن ہو گئے۔ آپ ان سے کہیے کہ لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہوئے ہو، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں، تابع دار ہوئے ہیں، فرما بردار ہو گئے ہیں۔ اس ایمان کی جو اصل حقیقت ہونی چاہیے ابھی تک تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوئی ہے، کہ اگر اسلام ایمان کی صحیح حقیقت جاگزی ہو جائے تو وہ بظاہر اس سے کسی چیز کا اپنے عمل پر کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا، اور تم تو یہ چاہتے ہو کہ ہاں بھائی تم مسلمان ہو گئے ہو، ہے کہ نہیں، تو اللہ کا رسول تمہاری مدد کرے۔ جس طریقے سے بعض ضعیف روایات اس سلسلے میں آئی ہیں کہ بدوی قبائل، خاص طور بنو جہینہ وغیرہ کے بعض لوگ آئے بنو اسد کے، تو وہ یہ ظاہر کرنے لگے کہ بنو تمیم اور ان کی طریقے سے ہم نے آپ سے لڑائی نہیں کی، ہم لڑائی میں مسلمان نہیں ہوئے، ہم تو خود فرما بردار ہو کر کے آئے ہیں، لہذا ہمارے ساتھ آپ کی خصوصی رعایت ہونی چاہیے جو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، مال غنیمت میں سے، یا ہمارے یہاں اگر خشک سالی ہے تو ہمارے لوگوں کی مدد کے طور پر۔ تو ایسے ہی لوگ موقع پر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، ہم فرما بردار ہوئے ہیں، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس سے مراد راجح قول کے مطابق حقیقی اور پختہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے جسے مکمل اخلاص کہتے ہیں، کہ بندہ اپنے ایمان کے عوض، اسلام کے عوض کسی دنیاوی چیز کا مطالبہ نہ کرے، جیسا کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہو کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ہتھیار لو اور تیار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے عوض میں کچھ مال غنیمت عطا فرمائے۔ تو حضرت عمرو بن عاص نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں۔ تو ایسے موقع پر آپ نے کہا تھا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے صاف ستھرا حلال مال بڑی اچھی چیز ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں، ایک بدوی آ کر کے مسلمان ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی فوجی ٹولی میں نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مال غنیمت کا کچھ حصہ دیا، تو اس شخص نے کہا کہ میں اس مال کے لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں،
میں تو مسلمان یہ ہوا ہوں کہ کہیں سے اڑتا ہوا تیر آ کر کے میرے یہاں لگے اور میں شہید ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا تھا؟ اگر اس نے وہ اپنے اس بات میں سچ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سچ کر دکھائے گا۔ اگر اس بات میں سچ ہے تو اللہ اس کو سچ کر دکھائے گا۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں اس کے بعد جس مہم میں ہم نکلے ہیں بعین ہی اسی جگہ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہیں آ کر اس کو تیر لگتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے۔ معرکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تلاش کرو، اسے تلاش کیا گیا تو بالکل آخری رمق میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود مبارک میں اس کا سر لیا اور اس کے لیے تعریفی کلمات فرمائے اور قبر میں داخل کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ میں اس سے راضی ہوں تو اس سے راضی ہو جا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اس کے اوپر کسی اور چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ آپ نماز پڑھنے لگے، آپ درس میں آنے لگے، آپ قاری صاحب کی مدد کرنے لگے، آپ دین کے امور میں ابو یعقوب کی مدد کرنے لگے، تو اس کے عوض یہ نہ چاہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ دنیاوی، اگر کریں تو یہ اچھی چیز ہے لیکن مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سارا کام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ تو وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا۔ اگر جس ایمان کا تم دعویٰ کر رہے ہو، جس اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو، اگر اس کے ساتھ ساتھ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ اسی لفظ سے امام القیم اور جمہور مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نہیں ہے بلکہ کمزور ایمان والوں کے بارے میں ہے۔ جس طریقے سے آج ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ دل سے ہے مسلمان لیکن ایمان بڑا کمزور ہے، دنیا کے معمولی لالچ اور معمولی خوف کے عوض کیا ہے وہ دین اپنے مذہب کی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں نا۔ انہیں منافق نہیں کہا، یہ کہا جائے گا کہ ان کا یہ کام نفاق کا ہے، لیکن منافق ہونے کا حکم ان کے اوپر، ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ بڑی غلطی کرتے ہیں، فوراً ارے منافق نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے نہ کہ وہ منافق ہے۔ اس لیے کہ منافق اصل یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ صرف اپنے ایمان کو ظاہر کر رہا ہے کس لیے؟ تاکہ محفوظ رہ جائے، اسے کچھ دنیا کا مال مل جائے۔ یہاں یہ لوگ یا آج کل کے جیسے بہت سے مسلمان ہم آپ جیسے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ دل سے مسلمان نہیں ہیں، مومن ہیں دل سے، لیکن یہ ہے کہ ایمان جس قدر کا راسخ دل میں ہونا چاہیے کہ کسی قسم کا خوف، کسی قسم کی لالچ، کسی قسم کی مجھے کسی سے امید نہ ہو، یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں بڑی کمزوری کی حد تک ہے۔ ہم تو معمولی دیکھتے ہیں کہ ہمارا سودا نہیں بک رہا تو اس کے لیے جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ جھوٹ کیا ہے؟ یہ نفاق کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہم اس کو نہیں کہیں گے منافق ہے، یہ ہے ایمان، لیکن ایمان بڑا کمزور ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ لاتا یلیت کے معنی کم کرنا ہے، قرآن مجید ایک سے زائد بار آیا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، ہم نے ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جملہ استعمال کر کے ساتھیوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جن الفاظ پر خاص طور اپنی جن صفات پر آیات کو ختم کرتا ہے ان کا گہرا تعلق شروع آیات سے لے کر کے رہا کرتا ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت سے اس کا تعلق ہے اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں معاف نہیں کرے گا، معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کا حساب لگاؤ اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔ انما المؤمنون، پھر اس کے بعد ظاہر کیا گیا کہ آخر حقیقی مومن ہے کون، ان بدویوں کے سامنے واضح کیا گیا کہ دیکھیے حقیقی مومن کی شرط کیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ پہلی شرط ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور ایمان کا جو تقاضا ہے وہ اسے پورا کرے۔
مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اندر 4 چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی خبر دیں اس کو انسان سچ مانے، اس کے حق ہونے میں کسی چیز کا شبہ اس کے سامنے نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان اگر اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے۔ یہ آپ نے خبر دی ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ کھا رہا۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم کھاتے رہتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کے رسول پر ایمان کی کمی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول جو بھی خبر دیں، ماضی، مستقبل، حال، جو بھی، ہم اس کی مکمل تصدیق کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں ہم اس کی اطاعت کریں، اس معنی میں کہ اللہ کے رسول نے جس چیز کو واجب قرار دیا ہم اس کو واجب مانیں، جس کو جائز قرار دیا ہم اس کو جائز مانیں، جس کو حرام جس چیز کو مستحب قرار دیا ہم اس کو مستحب مانیں۔ مکمل طور پر ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائز کی ہوئی چیز کو دنیا کا کوئی آدمی ناجائز، آپ کی حلال کی ہوئی چیز دنیا کوئی آدمی حرام نہیں کرتا، لاکھ بہانے ڈھونڈے۔ تیسری چیز اللہ کے رسول جس چیز سے منع کریں ہم اس سے رک جائیں، یعنی جس چیز کو حرام قرار دیں ہم اس کو قبول کریں اور اس سے رکنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اللہ کی عبادت کریں۔ یہ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے اندر داخل ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ پر بھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کیا ہے، پہلی شرط کیا ہے حقیقی ایمان کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان صرف زبانی نہیں ہے، اس کے تقاضے کو پورا کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے، ثم لم یرتابوا، پھر تعقیب کے لیے ایمان کے بعد اب اس میں کوئی شک اور ریب اور شبہ نہ رہ جائے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں، نہ اللہ کے رسول کی نہی میں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ کسی بھی قسم کا ریب ہمیں مستقبل میں بھی نہیں پایا جانا چاہیے۔ ثم لم یرتابوا، پھر اور تیسری شرط کیا ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور اپنے نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں۔ یہ دونوں ہونا چاہیے۔ یہ جہاد یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہاں قتال ہی ہو، ہم سے بھی جہاد کا مطالبہ ہے، آپ سے بھی جہاد کا مطالبہ ہے، ایک مرد سے بھی ایک عورت سے بھی۔ اسی لیے یحییٰ ابن معاذ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک بار جہاد سے متعلق تقریر کی تو کسی عورت نے کہا کہ الحمدللہ یہ بڑا اہم ہے، اہمیت بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے معذور رکھا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اللہ نے تمہیں سے جہاد کرنے سے تو معذور رکھا ہے، لیکن زبان اور دعا سے جہاد کرنے سے اللہ تم کو معذور نہیں رکھا ہے۔ تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور مال سے، اسی لیے بہت اہم ہے مال سے جہاد۔ قرآن مجید میں 1-2 جگہ کے علاوہ سب سے پہلے مال سے جہاد کو مقدم کیا گیا ہر جگہ، پھر اس کے بعد نفس کو رکھا گیا ہے۔ چاہے سورہ توبہ میں ہے، سورہ توبہ میں جہاں پر نفس کو مقدم کیا گیا ہے، باقی ہر جگہ مال ہی کو جہاد پر جہاد بالمال ہی کو مقدم کیا گیا ہے۔ تو وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یہ 3 شرطیں جو پوری کر لیں اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ، دعوی ایمان کے ساتھ ساتھ، تو کیا یہی لوگ وہ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ تمہارے بتائے بغیر اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ یہیں سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جو زبان سے لوگ نیت کرتے ہیں، تو کیا اللہ کو بتا رہے ہو کہ نماز میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں؟ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو؟ تم زبان سے کہنے کی ضرورت، نیت کرتا ہوں اے اللہ میں 2 رکعت تیرے واسطے۔ نیت کیا ہے؟ اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل سے جو ارادہ ہو، وہ گھر سے نکلے ہو کس لیے؟ کعبہ خانہ جانے کے لیے؟ کہاں؟ نماز پڑھنے کے لیے نا، ظہری کی۔
اور خود وہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ اگر کھڑا ہوا ہے ظہر کے لیے، اگر زبان سے نکل جائے عصر کی تو ظہری کے مانی جائے گی، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں زبان سے نیت کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، کسی تابعی، کسی امام سے زبان سے نیت، یہ آخر کی بدعت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے۔ اب عید پڑھانا ہوگا، کھڑے ہوں گے تو نیت سکھانا شروع کر دیں کہ ایسے تم نیت کرو۔ یہ چیز کیا ہے؟ کسی صحیح حدیث میں، ضعیف حدیث میں، کسی حدیث میں ہے ہی نہیں زبان سے نیت کا ذکر۔ تو علی کل حال بعض اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ ان سے کہیے کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں بتا رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تو یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تمہارا دل کیا، تمہارے بارے میں کیا؟ اللہ تو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ تمام باتوں کو جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ آپ پر احسان کیا جتلا رہے ہیں؟ کہ اسلام لے آئے ہیں۔ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نماز پڑھنے آنے لگا۔ بھائی تو کیا مطلب ہمارے اوپر احسان کر رہے ہو نا، احسان اپنے اوپر تم کر رہے ہو۔ تو یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ پر یہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ لوگ اسلام لے آئے، یہ احسان جتلاتے ہیں، آپ کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، میرے اوپر اپنے اسلام کا کوئی احسان نہ جتلاؤ، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت سے نواز دیا ہے، ورنہ کسی انسان کے بس میں کسی کو ہدایت دینا، حضرت نوح علیہ السلام کے بس میں بھی نہیں تھا کہ اپنے بیٹے کو ہدایت دے دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بس میں نہیں تھا کہ اپنے باپ کو ہدایت دے دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تین اولو العزم انبیاء میں سے تین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس میں نہیں تھا کہ اپنے چچا کو ہدایت دے دیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو بارے میں چاہتا اللہ ہدایت دیتا ہے۔ تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں ایمان کی، سچے ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس کو کر دکھاؤ اللہ تعالیٰ پر کہ اس احسان کی تم قدر کرو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کا علم رکھتا ہے، صرف تمہارے ہی بارے میں نہیں، آسمان اور زمین میں جو بھی پوشیدہ بات ہیں، غیب ہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو کام کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اچھی طریقے سے نگراں ہے، اللہ اس پر نگراں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اپنے دل میں جو بات ہے اس کے خلاف ظاہر کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو ساتھیو، یہ باتیں ظاہر تو نازل ہوئی ہیں کن کے بارے میں؟ ان اعراب اور بدویوں کے بارے میں جو کسی خاص مصلحت یا رسمی طور پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن فی الواقع اگر ہم اپنے حالات پر دیکھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ آیتیں بڑی حد تک فٹ آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کے ایمان کی کمزوری سے ہماری آپ کی اصلاح فرمائے، ہماری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر جاگزی کر دے، ایمان کے صحیح تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔